خوشی کی بات ہے کہ پاکستانی معاشرہ نوجوانوں کا معاشرہ ہے۔ ملک کی مجموعی آبادی کا 59% نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ قوم کی 29% آبادی کی عمر 15 سے 29 سال کے درمیان ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان دنیا کے خوش قسمت ممالک میں سے ایک ہے، اس لیے کہ پورا یورپ بوڑھوں کا یورپ بن چکا ہے۔ امریکہ اور جاپان بھی تیزی کے ساتھ بوڑھوں کی ریاست بن رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ، امریکہ اور جاپان کو افرادی قوت درآمد کرنا پڑ رہی ہے۔ یہ ملک ایسا نہ کرے تو ان کی معیشتیں تباہ ہو جائیں۔ چنانچہ پاکستان کے جوان ہونے پر جتنا خوش ہوا جائے کم ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے ہم اپنے نوجوانوں سے ملک و قوم کی تقدیر بدلنے کا کام نہیں لے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی 59% آبادی تعلیم و تربیت کے بدترین بحران میں مبتلا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلم معاشروں نے اپنے بہترین زمانوں میں اپنے بچوں اور نوجوانوں کو مذہبی اقدار پر پالا، اخلاقی اقدار پر پالا، تہذیبی اقدار پر پالا، تاریخی اقدار پر پالا، علم کی اقدار پر پالا، محبت کی اقدار پر پالا۔ چنانچہ اسلامی معاشروں نے تاریخ ساز لوگ پیدا کیے، تہذیب ساز لوگ پیدا کیے، انسان ساز لوگ پیدا کیے۔ ہم نے بحیثیت ایک امت کے روحانی کمالات بھی دکھائے، اخلاقی کمالات بھی دکھائے، علمی کمالات بھی دکھائے۔ ہم نے علوم میں بھی دنیا کی قیادت کی، ہم نے فنون میں بھی دنیا کی رہنمائی کی، ہم فاتح عالم بھی کہلائے۔ مسلمان اہل علم اور سائنسدانوں کی کتابیں 700 سال تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ 15ویں صدی میں پورے یورپ میں کوئی ایسا سائنسدان یا آتھر نہیں تھا جو مسلمانوں کا شاگرد نہ ہو یا ان کا ناقل نہ ہو۔ راجر بیکن، جسے جدید سائنس کا بانی کہا جاتا ہے، پادری مس، البرٹ بزرگ، انفنسو دہم، یہ سب مسلمانوں کے شاگرد تھے یا ان کے ناقل تھے؟ مگر وہ علم کے موتی، کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ آپ آج کے نوجوان سے پوچھ لیں، ان کو اپنے اسلاف کے ان کارناموں کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ ہمارے بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا کام والدین، اساتذہ اور میڈیا نے کرنا تھا، اور اس معاملے میں ان کی اپنی اخلاقی حالت بہت پتلی ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی۔ اور ڈبوں کا دودھ پینے اور سرکار کی بے سمت و بے مقصد تعلیم کے بعد پھر وہی جوان بننا ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا، یوں تو مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے، مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس۔ اور پھر اقبال کو خدا کو بھی شکایت لگانا پڑی، یا رب شکایت ہے مجھے خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ اب آپ ہی بتائیں، خاک بازی کا سبق پڑھنے والوں میں پھر بلند پروازی کا شوق اور جنون کہاں سے پیدا ہوگا؟ وہ فریب خوردہ شاہی کے پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ اور اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دولت کی اقدار پر اپنے بچوں اور نوجوانوں کو پال رہے ہیں، ہم سرمایہ کی اقدار پر اپنی نئی نسل کی پرورش کر رہے ہیں، ہم میڈیا کی اقدار پر اپنی نئی نسل کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ طاقت کی اقدار مغرب کی اقدار ہے، سرمایہ کی اقدار مغرب کی اقدار ہے، ابلاغی اقدار مغرب کی اقدار ہے۔ اور اس سلسلے میں مذہبی طبقات اور سیکولر اور لبرل طبقات میں کوئی فرق نہیں۔ ہمارا معاشرہ دو نیم شخصیت کا حامل ہے، یہ ایک سپلٹ پرسنالٹی کیس ہے۔ ہمارا ظاہر اسلامی ہے، ہمارا باطن مغربی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کوئی روحانیت، اخلاقی کردار اور محبت کی زبان نہیں سمجھتا، البتہ طاقت کی زبان ہر کوئی سمجھتا ہے۔ علی بابا 40 چور کی کہانی میں جو حیثیت کھلجا سمسم کی تھی، ہمارے معاشرے میں وہی حیثیت دولت کی ہے، بلکہ دولت سے وہ دروازے بھی کھل جاتے ہیں جو طاقت سے نہیں کھلتے۔ ہمارے معاشرے میں دولت عزت ہے، وقار ہے، علم ہے، ذہانت ہے، قیادت ہے، عدالت ہے، صداقت ہے۔ ہماری خوشیاں دولت مرکز ہیں، ہمارے غم دولت مرکز ہیں۔ ہم جیتے ہیں تو دولت کے لیے، مرتے ہیں تو دولت کے لیے۔ طالب علم محنت سے پڑھتے ہیں تاکہ وہ دولت کمانے کے قابل ہو سکیں۔ نوجوان ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں دولت کے لیے،
انجینئر بننا چاہتے ہیں دولت کے لیے، اور MBA کرنا چاہتے ہیں تو دولت کے لیے۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ ہمارے ہاں تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ شادی بیاہ کا مرکزی حوالہ دولت ہے، سیاست کا تشخص دولت ہے۔ سپریم کورٹ نے ملک ریاض پر 460 ارب روپے کا جرمانہ کیا تو ڈان اور جسارت کے سوا کسی اخبار کو یہ خبر شائع کرنے کی جرت نہیں ہوئی، اس لیے کہ ملک ریاض ذرائع ابلاغ پر اربوں روپے خرچ کرنے کے لیے بدنام ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کو اسی دولت کی اقدار پر پال رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جو۔ اور رومی نے کہا تھا علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود۔ علم کو تن کے لیے استعمال کرے گا تو یہ سانپ بن جائے گا، اور علم سے شعور ذات، عرفان و آگہی اور نفس کی پاکیزگی حاصل کرے گا تو یہ تب دوست بنے گا۔ یاد رکھیے گا، جب تک ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنی نسلوں کے لیے رول ماڈل کے طور پر پیش نہیں کرتے، ہمارے معاشرے میں تربیت کا بحران جاری رہے گا اور کبھی حقیقی تبدیلی نہیں آئے گی۔ حقیقی تبدیلی لانی ہے تو دینی و عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت کے نظام کو بھی استوار کرنا ہوگا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔